اسرائیلی فوج نے اندھادھند فائرنگ کر کے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیے ہیں، اور یہ وہ فلسطینی ہیں جو صرف خوراک کی تلاش میں تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ انہیں کوئی روٹی ملے، کوئی کھانے کی کوئی چیز ملے، کوئی بریڈ مل جائے، کوئی دودھ کا ڈبہ مل جائے، کوئی دہی کا ڈبہ مل جائے۔ اندھادھند فائرنگ کر کے ان کو مار دیا ہے اسرائیلی فوج نے، اور وہاں عجیب و غریب خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ میں علی رضا الوی ہوں اور اس واقعے کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ واقعہ یہ ہے جناب کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ 30,000 سے زیادہ افراد کو نگل چکی ہے، جس میں عورتوں اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو مرنے والے ہیں، لیکن جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی تعداد، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگ گولیوں سے مر رہے ہیں، کچھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ لوگ بمباری سے مر رہے ہیں، کچھ فضائی حملوں سے مر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ جب بھوک سے مرنے والے کچھ لوگ جو ہیں جو انتظار میں تھے، نابلوس کا ایک علاقہ ہے جہاں چوراہے پر بتایا گیا کہ امدادی کارکن آ رہے ہیں، کچھ امداد کے ٹرک آ رہے ہیں۔ تو امداد کے جب ٹرک آئے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھوک سے مرے ہوئے ہیں، جن کے پاس کچھ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جب کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہوئے تو یقینی بات ہے کہ وہاں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ جب بھگدڑ مچ گئی تو بھگدڑ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اندھادھند گولیاں ماری جائیں۔ تو اسرائیلی فوج نے عین مرکز میں جہاں زیادہ ہجوم تھا، اس ہجوم کے اوپر اندھادھند گولیاں برسا کے تو سینکڑوں لوگوں کو مار دیا، جس کی خود اقوام متحدہ کے اعداد و شمار نے تصدیق کی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 117 ہے۔ 117 افراد آن دا ریکارڈ جس کو کہا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسے مواقع پہ مرنے والوں کی اصل تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن 117 کو تسلیم کیا گیا ہے کہ 117 انسان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 760 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ اس بے رحمی کا اندازہ لگائیں کہ کس بے رحمی کے ساتھ ان لوگوں نے ٹرکوں سے فائرنگ کی اور لوگوں کو مار دیا۔ وہ جو لوگ یہ کھانے لینے کے لیے آئے تھے، بچوں کو، جو بہت سارے زخمی لوگ ہیں، ان کو ملنے کے لیے جب مختلف لوگ گئے، مختلف ٹیمیں گئیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم تو کھانے کے لیے گئے تھے، بچوں کے لیے دودھ لینے کے لیے گئے تھے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے تھے تو ہمیں اس لیے گئے کہ تاکہ کوئی چیز مل جائے، لیکن پہلے بھگدڑ میں کوئی چیز نہیں ملی۔ بعد میں ہمیں ایک زخمی نے بتایا کہ مجھے ایک دہی کا ڈبہ اور تھوڑا سا آٹا مل گیا، یہ لے کے میں آ رہا تھا کہ چلیں کچھ گزارا ہو جائے گا، بچوں کے لیے دہی مل گیا ہے، آٹا مل گیا۔ تو میں ابھی واپس ہی جا رہا تھا تو پیچھے سے فائرنگ ہوئی اور میری ٹانگ پہ گولی لگی، اور ابھی میں سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ ایک ٹرک مجھے کچلتا ہوا نکل گیا۔ اور یہ بات وہاں زخمیوں کے حوالے سے بتائی گئی ہے کہ جب اندھادھند انہوں نے فائرنگ کی تو اس کے بعد باقی لوگ جو گرے پڑے تھے، جو شہید تھے، جو مقتول تھے، جو زخمی تھے، تو ان کے اوپر انہوں نے ٹرک چڑھا دیا اور ان کی لاشوں کو رونتے ہوئے ٹرک جو ہے وہ گزر گئے۔ اور یہ ایک انتہائی گھناؤنے فعل کا ارتکاب کیا، لیکن اس کے بعد جھوٹ اتنا بولا ہے اسرائیل نے، اور اسرائیل کی طرف سے جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے کہ IDF کے لیفٹیننٹ کرنل پیٹر لرنر نے کہا ہے کہ جناب ہمارے فوجیوں نے انتباہی فائرنگ کی۔ میں صدقے جاؤں آپ کی انتباہی فائرنگ کے وارننگ کے لیے وہ فائرنگ کی کہ بھائی بھگدڑ چھوڑ دو اور یہ ذرا آرام سے رہو۔ تو جو انتباہی فائرنگ ہے، یہ وارننگ کی فائرنگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے کس جگہ پر یہ لوگوں کو سیدھی گولیاں مارنے کو انتباہی فائرنگ کہتے ہیں یا وارننگ کہتے ہیں؟ سیدھی فائرنگ جو ہے، آپ اگر انتباہ ہے تو پھر آپ اس کو ہوائی فائرنگ کریں، ہوائی فائرنگ سے لوگ ذرا ڈر جائیں یا رک جائیں یا جو بھی مسئلہ ہے۔ لیکن ایک شخص جو بھوک سے مر رہا ہے، جس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور اس کو کئی دنوں سے کچھ کھانا نہیں ملا، اور اس کے باقی لوگ جو ہے وہ آپ نے ویسے جنگ میں مار دیے ہیں، گولیوں سے مار دیے، دھماکوں سے مار دیے، تو اس کے لیے وہ روٹی، وہ دودھ کا ایک ڈبہ، وہ دہی کا ایک ڈبہ اور وہ آٹا تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے لیے زندگی کا سب کچھ ہے۔ اور وہ جب لینے کے لیے آئے اور آپ ان کے اوپر پھر اگر گولیاں ماریں تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ جھوٹ کی یہ صورتحال ہے کہ IDF کے لیفٹیننٹ کرنل نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خصوصی مشیر مارک ریگیو نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جناب یہ فائرنگ جو ہے، یہ دیکھیں یہ جھوٹ کی اور اگلی قسم ہے۔ اس سے بھی یہ تو اس نے وہ تو ڈھٹائی کی کہ جی ہم نے انتباہی فائرنگ کی۔ بھائی گھر میں بیٹھ کے سوچ لو کہ بیان کیا دینا ہے۔ وہ کرنل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل کہ ہم نے فائرنگ کی، ہم نے وارننگ کے لیے فائرنگ کی، ہم مانا ہے کہ ہم نے فائرنگ کی، اور وہ انتباہی فائرنگ یہ تھی کہ جو ان کے دیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق 750 بندے 760 لوگوں کو زخمی کر گئی اور 117 لوگوں کو کی جان لے گئی۔ یہ انتباہی فائرنگ تھی۔ تو دوسرا جو ہے وہ اور شعر اتنا جھوٹا فنکار نکلا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو فائرنگ کی ہی نہیں، تو پھر کدھر سے آئی گولیاں؟ وہ الزام لگاتا ہے جی کہ یہ حماس اور اس کے مسلح گروہوں کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔
وہ اپنے لوگوں کو وہ ادھر سے اب کہتے ہیں کہ انہی کے اندر کے لوگ ہیں، اور آپ یہ بھی ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم نے 10,000 حماس کے لوگوں کو مار دیا ہے کہ اور کیوں مار رہی ہے، ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان شہریوں کے اوپر بمباری اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور یا یہ جو لوگ لڑائی کر رہے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے اپنے عقل سے بتائیں کہ اگر ان کے اندر ہی، ان شہریوں کے اندر ہی، اور انہی کے رشتہ دار ہیں جو آپ سے لڑ رہے ہیں، تو وہ اپنے لوگوں کو خود ماریں گے۔ کوئی عقل نہیں ہے، نہیں موت نہیں ہے، جھوٹے ہیں بڑے پرلے درجے کے، اور یہ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، بے شرم ہیں یہ بالکل۔ اور اس سے بڑا بے شرم عالمی ادارے ہیں اس وقت پوری دنیا کی انسانیت، عالم انسانیت جو ہے بے شرمی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی ان کی کوئی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی فورم پہ پراپر بڑے بڑے معمولی سے ہلکے ہلکے الفاظ سے یہ مذمت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا امریکہ صاحب بہادر ناراض نہ ہو جائے یا کوئی ہمارے مفادات کو سکھ نہ پہنچ جائے۔ تو یہ یقین جانیے، لگتا ہے کہ تاریخ انسانیت، ہم تو ہسٹری میں چنگیز خان کی اور ہلاکو خان کی اور ان کی باتیں سنتے رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے قتل عام کیے اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے، تو یہی تھا نا۔ یہ دور تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس صدی کا سب سے بڑا انسانی قتل عام کیا ہے، سب سے بڑی نسل کشی کی ہے، لیکن عالمی ضمیر بالکل خاموش ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایویں ایک رسمی سی مذمت ہو جاتی ہے، یہ جنگ بند ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ان سے جا کے پوچھے جن کے مر رہے ہیں۔ پھر یہ اقوام متحدہ کی انسانی امور کی ٹیم گئی ہے وہاں اسپتال میں، انہوں نے جائزے لیے، انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے تسلیم کی ہے، یہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب اتنے لوگ زخمی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو، کسی کو سینے پہ گولی لگی ہے، کسی کو پشت پہ گولی لگی ہے، کسی کو ٹانگ پہ گولی لگی ہے، کسی کے بازو پہ گولی لگی ہے، کیونکہ اندھا دھند جب فائرنگ کی گئی تو بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے جہاں ریکارڈ میں دیکھا ہے کہ 761 زخمی جو ہیں وہ وہاں مختلف اسپتالوں میں رجسٹرڈ ہیں جو موجود ہوئے ہیں، اور کچھ زخمی جو ہیں وہ کوئی 730 کے لگ بھگ کو گولیاں لگی ہیں، اور 30 کے لگ بھگ جو ہے وہ گرنے سے، ٹانگ ٹوٹنے سے، بھگدڑ میں بھاگنے سے، جان بچا کے بھاگنے کی کوشش سے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ صورتحال اس وقت، یہ تو ہے گولی کی صورتحال، اور خود انسانی حقوق کا اس میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی کے اوپر، شمالی غزہ کے علاقے میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ شدید، معمولی نہیں، شدید نوعیت کی بھوک کے کرب سے دوچار ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہیں کبھی کوئی امداد اگر آ جائے تو کوئی ایک پیکٹ مل گیا 4 دنوں میں، 3 دنوں میں کسی کو کوئی ایک چھوٹا سا آٹے کا پیکٹ مل گیا، کسی کو کوئی دودھ کا ڈبہ مل گیا، کسی کو بند دہی کے ڈبے مل گئے، اس سے وہ گزارا کرتے ہیں ان کے بچے، اور وہ 4-5 دنوں کے بعد کوئی ایک آ کے دے جاتا ہے۔ تو یہ ابھی احسان اس میں فرمایا ہے اس نے امریکہ نے بھی کہ اس اندھا دھند فائرنگ کے بعد پہلی بار ایئر ڈراپ کے ذریعے کوئی 30,000 پیکٹ پھینکے ہیں، اور اس سے پہلے برطانیہ، مصر، فرانس اور اردن نے بھی کچھ امداد پہنچائی تھی۔ تو یہ وہاں خاک و خون تو چل ہی رہا ہے، لیکن بھوک کا بازار گرم ہے۔ اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ٹیم نے یہ بھی بتایا ہے کہ 5,76,000 افراد کو، یعنی 5.25 لاکھ افراد کو مجموعی طور پر شدید قسم کی خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ اگر ابھی تک بھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خاص طور پر غزہ، فلسطین اور یمن کے حوالے سے اپڈیٹس ملتے رہیں، اور باقی بھی پاکستان کی سیاست پر ہم وقتاً بات کرتے ہیں، تو یہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، فالو کیجیے، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ علی رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔